حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کو ایسے فتح کیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کون سی خوشخبری سنائی تھی؟ غزوہ خندق میں اسلامی لشکر نے اپنی پیٹ پر پتھر کیوں باندھ دی تھی؟ کفار کی لشکر میں وہ کون سا صحابی تھی جس نے کفار کی لشکر میں ٹوٹ پوٹ کا شکار کیا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نذیر میں حی ابن اخطب سب سے بڑا مفسد اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنی نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حی ابن اخطب، سلام ابن ابی الحقیق، سلام بن مشک، سلام بن مشکم، کنانہ بن الربیع وغیرہ بنو نذیر کے سردار، اور روت بن قیس و ابو عمار وغیرہ سرداران بنو وائل متحد ہو کر اول مکہ مکرمہ میں گئے۔ چندہ کی فہرست بھی کھولی۔ چنانچہ قریش نے خوب بڑھ چڑھ کر مال و زیور جنگ کے لیے جمع کر دیا۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کر یہ لوگ قبائل غطفان میں گئے اور ان کو بھی اس طرح مسلمانوں سے جنگ کے لیے دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی آمادہ ہو گئے۔ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں ابھی تک سکونت پذیر تھے، یعنی بنو قریظہ، سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنو قریظہ ابھی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عہد تھے اور عید نامہ کے موافق مسلمانوں کی امداد کرنا ان کا فرض تھا۔ بنو سلیم، فزارہ، بنو سعد اور بنو مرہ وغیرہ قبائل قریش اور بنو نذیر اور غطفان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 50 سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائے کہ جب تک زندہ مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے اور اسلام کی بےخنی میں کوئی وقفہ نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ تجربے سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم شان سازش سے زیادہ احتیاط برتی گئی، اور اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کی سب سے بڑی سازش خبر وقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ سازش کی خبر وقت سے پہلے نہیں پہنچی۔ اول ابو سفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مرازہر ان میں بنو سلیم کی فوج بھی آ کر مل گئی۔ طرح تمام قبائل راستے میں آ کر اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی ابن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حسین تھا۔ تمام افواج کفار کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد بروایت کم سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 20,000 تھی۔ اس لشکر عظیم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر گراں کے حملہ آور ہونے کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ یہ رائے قرار پائی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملہ آور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گرد خندق کھود دی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کی کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھی، ایک طرف مدینہ منورہ کی مکانات کی دیواریں فصیل کی قائم مقامی کر رہی تھی، جو سمت کھلی ہوئی تھی، اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلسلہ کو اور خندق کے درمیان ایک بزوی شکل کا میدان بن گیا۔ یہی گویا مسلمانوں کا قلعہ تھا۔ اس کے وسط میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھود دی گئی۔ خندق کی کل لمبائی کی مساوی حصے کر کے 10 آدمیوں کو ایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔
اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پتھر آ گیا. زور آزمائی کر چکی اور پتھر نہ ٹوٹا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کو اس جگہ سے پیر کر دوسری طرف موڑ کر کھود لینے کی اجازت دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا ہتھوڑا لے کر چلیے اس پتھر والے حصے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کر اپنا ہتھوڑا اس زور سے مارا کہ پتھر میں شگاف پڑ گیا. ساتھ ہی ایک روشنی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب اس پتھر پر لگائی جس سے اور بھی زیادہ پٹ گیا. اس ضرب سے بھی ایک روشنی نکلی لہذا اس طرح نعرہ اللہ اکبر بلند ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئی. دوسری ضرب میں پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اسی طرح روشنی نکلی. اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خبر دی یہ تمام ملک تمہاری امت کی قلعے میں آ جائیں گے. اس جگہ غور کرنا چاہیے کہ 24,000 کفار کے جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں. تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا خون کا پیاسا ہے. بظاہر بربادی پیش نظر آئے لیکن ایران روم اور یمن کے ملکوں کی سلطنت و حکومت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. یہ کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا تھا. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ آوروں سے معاہدہ کر لیا اور ہے ابن اخب بن قریظہ کے قلعے میں دوستانہ داخل ہو کر ان کو آمادہ قتال کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق نیز ہدایت و نصیحت کے لیے سعد بن معاذ اور سعد بن عبید رضی اللہ عنہ کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور ان دونوں بزرگوں نے ہر چند ان کو سمجھایا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی. بنی قریظہ نے نہایت ترش روئی سے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے اور نہ ان سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے. لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر بہت اور حیران ہوا کیونکہ اس سے پیشتر عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی. کفار کی ٹڈی دل نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا. یہ حملہ کفار کی طاقت و شوکت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویا سب سے بڑی کوشش تھی. مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص گڑھی میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا. یہودیوں کی طرف سے جو گویا مدینہ کے اندر رہی تھے حملے کا ہر وقت خوف تھا. ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملی جلی رہتی تھی سخت خطرہ تھا. کفار کی طرف کئی مرتبہ خندق کی عبور کرنے کی کوشش ہوئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. ایک مرتبہ 2-3 کافر ایک مقام سے جہاں خندق چوڑائی کسی قدر کم تھی گوڑا کودا کر اندر آ گئے. ان میں سے ایک کافر عمرو بن عبد 2000 کے برابر سمجھایا جاتا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہادر تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا باقی بھاگ گئے. یہ حال تقریباً 1 ماہ تک جاری رہی. دشمنوں کا محاصرہ نہایت سخت تھا. ان کو باہر سے ہر قسم کی امداد تو اتر پہنچ رہی تھی. نہ سامان رسید کی ان کے لیے کمی تھی نہ ان کی جمعیت میں کوئی کمی ہوئی تھی. مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ سامان رسید کہیں سے میسر نہ آ سکتا تھا. فاقوں پر فاقہ جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے بو کی شکایت کی اور کریا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ فاقہ کی وجہ سے کمر جھکنے نہ پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کریا اٹھا کر دکھایا تو وہ پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے. رات کو چونکہ شب خون کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا
لہذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار بر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن کشیر ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام، ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی اب نہیں رہ سکتی۔ غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثرت، مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت ثابت قدم کا نمونہ دکھایا کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسی تجویز پیش کی کہ دب کر صلح کر لے، صاف انکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی ساعت روحے کھینچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہی۔ چنانچہ ایک شخص نعیم بن مسعود بن عامر رضی اللہ عنہ قبیلہ غطفان کے لشکر سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنو قریظہ اور لشکر کفار میں کوٹ کرواؤں گا۔ چنانچہ وہ اول بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر ابو سفیان کے پاس گئے اور ایسے باتیں کہی جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اطمینان چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کفار کے حسب منشلانیہ کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی باتیں دونوں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئی۔ جب معاشرے کو 27 روز گزر گئے تو ایک روز رات کو تیز ہوا چلی، خیموں کے خیمے اگڑ گئے، چولہوں پر دیگیا گر گئے۔ اس ہوا اور چکر نے بڑا کام کیا، جا بجا ڈیروں میں آگ گل ہو گئی۔ مشرکوں نے آگ کے بجھنے کو بدشگونی سمجھا اور راتوں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن المیان رضی اللہ عنہ کو خبر دلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کا لشکرگاہ خالی پڑا ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش شام پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ مسلمان خوشی مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ذوالقعدہ سنہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔